الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنتم بالله ثم استقموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے، اللہ ذوالجلال نے ان کے سینے میں اپنے دین کی محبت کو بھر رکھا ہے، قرآن پاک کی محبت کو بھر رکھا ہے، حدیث شریف کی محبت کو بھر رکھا ہے۔ یہ اسی محبت کا ہی صدقہ ہے۔ جب بھی کوئی خیر کی بات کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے، ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت یہاں کی نہیں، یہ اوپر کی ہے، یہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی ایک مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف ہے۔ یہ
یہ ابو داؤد شریف ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی خدمت کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف، ابن ماجہ شریف، اللہ قبول فرمائے۔ یہ حدیث شریف کی کتابیں یہ نور سے بھری ہوئی، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ابو داؤد شریف اس مبارک کتاب میں ایک عنوان آتا ہے، باب الذنوب من الامام عند الموعظہ، باب الذنوب من الامام عند الموعظہ، کہ وعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا۔ پھر آگے حدیث شریف ذکر کی ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احذروا الذکر وادنوا من الامام، احذروا الذکر وادنوا من الامام، کہ تم وعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو، وادنوا من الامام، اور امام کے قریب بیٹھا کرو، بغیر عذر کے دور نہ بیٹھیں۔ فرمایا اگر آدمی بغیر عذر کے دور بیٹھے، یہاں مفہوم یہی آگے حدیث شریف کا کہ بغیر عذر کے اگر دور بیٹھے تو جنت میں بھی اس کا داخلہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ بغیر عذر کے پیچھے بیٹھے، فاصلہ رکھ کر بیٹھے بغیر عذر کے ہیں تو فرمایا جنت میں بھی اس کا داخلہ پیچھے ہو جاتا ہے، اگرچہ ایمان کے برکت سے داخل ہو جائے گا لیکن بہرحال جنت میں داخلے میں پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو دین کی بات پوری توجہ سے سننی چاہیے، جہاں تک ہو سکے قریب بیٹھ کر الحمدللہ بلا عذر یا کرنا، پورے ادب و احترام کے ساتھ یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے، اللہ برکتوں سے بھر دے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ۔ میں نے پہلے رکھا تھا، میرے بیماری کی وجہ سے 4-5 سال پہلے بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے تھے، ان روزوں کی اگرچہ میں نے فدیہ ادا کر دیا تھا لیکن آخر قرآن پاک میں ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پہلے ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، رمضان کا مہینہ پائے، فلیصمہ، چاہیے کہ اس کے روزے رکھے یا کرو، روزے رکھے بلا عذر، کہتے ہیں بغیر عذر کے اگر رمضان کا روزہ قضا کرے بغیر عذر کے تو فرمایا یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے پھر عمر بھر بھی روزہ رکھے، رمضان کے روزے کا جو نقصان ہے اس کا پورا نہیں ہو سکتا، اس کا تعارف نہیں ہو سکتا۔
بلا عذر ہاں عذر کی وجہ سے لو اللہ اپنی مہربانی فرمایا. مجھے کچھ سینے میں تکلیف تھی، بڑی گرم گرم دوائیاں، ایک روزہ رکھا، اس کے بعد پھر روزہ رکھنا مشکل ہو گیا لگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر. روزہ طبیعت نہیں کر رہی، اللہ نے رکھا ہے، فکر رکھا ہے. ہمارے بھائی محمد علیہ السلام تشریف فرما ہے، ہوائی جہاز میں خدمت کرتے ہیں بیچارے الحمدللہ. ان کے ساتھ خواتین بھی ہوتی ہیں، خدمت کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن سب کے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے. ہاں الحمدللہ. ان میں سے خاتون بیچاری مسئلہ پوچھنے لگی، کہنے لگی مجھے کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، لیکن میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں روزہ چھوڑوں گا. اللہ کے ساتھ ساتھ جاری بھائی. ہاں الحمدللہ. یہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پہ رحمت سروا دیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں ہمارے بچے ہیں نا بیٹے، یہ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں یا وہاں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ. ان کے بالوں کو نہ دیکھیں آگے نا، بس ان کے سینے میں جو ایمان کا نور ہے اس کو دیکھیں الحمدللہ. ہاں نرمی سے کہنا سننا. ہاں مجھے ایک بزرگ یہاں جو ہے تشریف لائے، مدنگ میں رہتے ہیں، وہ تشریف لائے، خود فرمانے لگے میں نے شاہ صاحب خدمت میں رکھیا کہ میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں. شاہ صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا. تم بھی ان بچوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا. والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں. یا کرتا ہوں بس نرمی سے کہنا سننا رہے، ترغیب رہے، تلقین رہے. کوشش کیا کرے بچوں کی نیک صحبت کی. اللہ ہمارے ان بچوں کو غلط ماحول سے، غلط صحبت سے اللہ پاک بچائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بیماری کی وجہ سے میرے کچھ روز پہلے میری بھی طبیعت نہیں کر رہی تھی روزہ چھوڑو رمضان میں، لیکن تکلیف تھی. تو مفتی صاحبان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لیے روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے. ڈاکٹر شہریار صاحب تھے، وہ کہنے لگے آپ کو کس نے کہا تھا روزہ رکھا ہے اس تکلیف میں؟ ان کا بھی خیال یہی تھا کہ روزہ افطار کر لیں. تو بہرحال پھر میرے 28 روزے رہ گئے تھے. 28 روزے اللہ تعالیٰ اپنے فدیہ میں نے ادا کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے پہلے رکھیا تھا. نفلی روزے میں تو اخفاء بہتر ہے، وہ کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں یا رکھنا. لیکن قضاء روزے ہیں، بعض دفعہ کوئی ترغیب کی نیت سے بتلا دیا جاتا ہے کہ شاید ہمارے کسی اور بھائی کو بھی اللہ پاک کی ذات چلو کمزوروں کے عمل کو دیکھ کر ہمت ہو جائے الحمدللہ کی رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ پھر میں نے رمضان کے اس دفعہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، خاص طور پر یہ دعا بھی پڑھی، دعا بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے. یا مصرف القلوب صرف، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھیں. ہاں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کریں الحمدللہ. ہاں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کو بدلنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر جمائے رکھیں، ثابت قدم رکھیں. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کے اوپر
سر اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ایک دو دفعہ اللہ کچھ روزے الحمدللہ مدینہ منورہ میں 6 روزے وہاں پر رکھ لیے تھے. ایک دفعہ قیام تھا، وہاں اللہ نے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. ایک روزہ یہاں بھی پہلے رکھ لیا تھا. تو خیال کتنے روزے رہ گئے؟ 28 میں سے 7 نکالیں بھائی، کتنے رہ جاتے ہیں؟ ہاں 28 میں سے ہاں ایک. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ 28 میں سے 7 نکالیں، 21 رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ایک روزہ افطار ہوا ہے. میں مدینہ منورہ میں تھا تو غلطی سے وہاں پر بھی روزے میں شروع پڑ گیا. غالباً وہاں پر ایسے نا غالباً کوئی 4:15 بجے اذان تھی. مجھے ساتھی نے بتلایا کوئی 17-18 منٹ پہ ہے. تو بس ابھی منہ میں لقمہ تھا تو اذان ہو رہی تھی آگنا صبح پڑ گیا اس میں بھی الحمدللہ ہے. کیونکہ وہاں تو بالکل وقت کے پر اذان ہوتی ہے. تو پھر الحمدللہ 29 روزے ہو گئے، یعنی 29 روزے. تو 29 میں سے بہرحال 6 پہلے رکھ لیے تھے، ایک پہلے رکھ لیا تھا یہاں آ کر. تو کل کتنے رہ گئے؟ 29 میں سے اگر 7 نکالیں کتنے رہ گئے؟ پیچھے 22 رہ گئے. اللہ کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. میں نے پھر عید کے دوسرے دن سے ہی روزے رکھنے شروع کیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. کل جمعرات کو وہ 22 روزے پورے ہو گئے الحمدللہ بھائی، اللہ کا شکر ہے. تو پھر میں آج گھر والوں کو میں کہہ رہا تھا کہ میری عید ہے آج الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بھائی اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی فرمائے. چلو اللہ ایک عید رمضان کے بعد کروا دی، ایک عید اللہ نے پھر کروا دی الحمدللہ. آج پورے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو بس اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. لیکن دل میں رکھیں گے. ایک ہے بالکل معذوری ہے، عذر کا درجہ ہے جاگنا. ہاں ایک جگہ رمضان میں ایک جگہ حاضر تھا، وہاں ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے بیچارے، ہر سال پابندی کے ساتھ روزے رکھتے. وہ بیمار تھے، میں ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا تو رو رہے بیچارے. کہنے لگے میں پہلے ہر سال روزہ رکھتا تھا لیکن اب بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں سکتا ہوں. رو رہے ساتھ. تو پھر ان کو تسلی دی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو ابو داؤد شریف میں ذکر ہے. ابو داؤد شریف میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے صحت کے زمانے میں ایک معمول ہو، صحت کے زمانے میں ایک معمول ہو، پھر بیماری کی وجہ سے اس معمول میں فرق آ جائے، یا رہائش اقامت کے زمانے میں اپنے گھر پر رہائش کے زمانے میں ایک معمول ہو، اور پھر سفر کی وجہ سے اس معمول میں فرق آ جائے. مثلا سفر میں جو معمولات بعض دفعہ گھر میں ہوتے ہیں، رہائش گاہ میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ مثلا قرآن پاک کی تلاوت کے اور نیک معمول وظائف کے، مثلا رمضان کا روزہ رکھنے کا معمول ہے لیکن ان کو سفر میں مشقت محسوس ہوتی ہے، بعض دفعہ مشقت نہ بھی ہو تو رکھ لیتے ہیں الحمدللہ. اللہ نے مہربانی فرمائی. اللہ آپ نے بھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں رمضان میں، تقریباً اکثر روزہ رکھا ہوتا ہے الحمدللہ. اور کوئی ہو بیچارے کوئی نہ رکھ سکیں چلو بعد میں. تو رہائش کے زمانے میں ایک معمول یا صحت کے زمانے میں ایک معمول ہو، پھر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس معمول میں فرق آ جائے، اس نفلی معمول میں فرق آ جائے، یا کوئی فرض کا معمول ہو اس میں تاخیر ہو جائے رہا. تو فرمایا فرمایا معمول میں فرق آ سکتا ہے لیکن ثواب میں کوئی فرق نہیں. ثواب اللہ پاک برابر جائے رکھتے ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں فالج کے حملے کی وجہ سے صاحب فراش ہو گئے. صاحب فراش یعنی بالکل
بالکل اپنے بیچارے اپنے بیڈ پر اور اپنی وہی چارپائی پر یہ ہیں اور اس کے اوپر ہی رہتے جا رہے۔ اب صحت کے زمانے میں بہت سے معمولات تھے، اب بیماری کی وجہ سے ان میں فرق آ گیا، تو حضرت فرماتے اب ہم پینشن پر ہیں، اب اللہ میاں سے مفت میں ثواب دیں گے، چارپائی پر لیٹے ثواب دیں گے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے۔ تو نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے، ہاں نیک مجالس میں اٹھتے، نیک مجالس میں آگے صرف یہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ الحمدللہ۔ عرض کرتا رہتا ہوں آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، الحمدللہ۔ آپ دکان میں بیٹھ کر دنیا کا کام نہیں کر رہے، جنت کا کام کر رہے، الحمدللہ۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے، الحمدللہ۔ ہو جاتی ہے کوئی بھول بھال ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا رہا۔ وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، بندے سے بالکل غلطی ہو ہی نہ، یہ نہیں۔ اگر بندے سے بالکل غلطی ہی نہ ہو، کوئی گناہ ہی نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو شان غفاری ہے، بخش کرنے والی شان ہے، وہ کن پر ظاہر ہوگی؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں یہ شان غفاری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے گنہگار بندوں کے لیے ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ ایک حدیث میں آتا ہے، ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ یا رکھنا۔ اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے۔ یہ ہمارے بزرگ کھڑے ہیں نا باہر، کرسی کی ضرورت ہے آپ کو، کرسی کی ضرورت ہے نا، ہاں کرسی میرے کمرے میں کرسی ہوگی، وہ لا کر دے دو بھائی ہمارے بزرگوں کو، اگر کوئی ہے ہاں بٹھا دو، کمرے میں رکھی ہیں کرسی، وہاں سے اگر بیٹھ کے چلا، جزاک اللہ بھائی، آپ کو ثواب مل گیا۔ بھائی جنید یہ اپنے بزرگوں کی خدمت، ان کی خدمت کر کے دعا لیا کریں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ یہ سکول کاروں کے بچوں کی میں نے بڑی نیک عادت دیکھی ہے، بس میں دیکھا کوئی بزرگ آ گئے ہیں، سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور بزرگوں کی جگہ دیتی، الحمدللہ یہ نیکی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نیک اخلاق، یہ بچے جہاں بھی ہوں ہماری ہیں، اپنے بیٹے الحمدللہ، سکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، یا آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں، لیکن بس ان کی بس ہمیں نیک بس ان کی نیک طور طریقوں کی، نیک عادات کی وہ والدین کو فکر رہتی ہے، اور وہ رہنی بھی چاہیے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں بال بچے ہیں، وہ کوشش کر ترغیب دے دی کہ بال ذرا اپنے پورے رکھ لیا کریں، اگر جو رکھنے بھی ہوں تو پورے رکھ لیں، کوشش کریں ذرا انگریزی طرز کے نہ ہو، ذرا چلو یہ پورے رکھ لیں، یہ پورے کٹوا دیں۔ اب کچھ وہ نئی نئی طرزیں چل پڑی ہیں، کچھ یہاں تک تو میرے خیال وہ کٹوا لیتے ہیں، مشین سے کٹوا لیتے ہیں اور درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں بال، کیا کہتے ہیں پیالہ کٹ، یا کوئی پیالی کٹنگ کہتے ہیں، یہ پیالہ میرا خیال امید ہے کہ آئندہ چوٹی تک ہی پہنچیں گے، ہاں نہیں چلو ان میں بھی الحمدللہ ہے۔ ناخن بھی کوشش کیا کہ ناخن ہیں، ہاں مجھے وہ موقع کم رہ گیا ورنہ آپ کو حدیث شریف سناؤں گا، ہے اپنے ناخن بھی ہفتے بڑے ہو جائے تو قطر لیا کریں، ہیں بچیوں کو بھی کوئی بعض دفعہ کوئی بتلا رہے تھے ناخن بڑھا لیتی ہیں، نہیں ان کو بھی
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے زینت جو ہے نا میرا کروں سنت طریقوں میں ہی ہے الحمدللہ ہے. ہاں اس میں الحمدللہ اللہ اپنے احباب ہمارے بزرگ جمعے میں تشریف لائے ہیں، سب کے چہرے چمک رہے ہیں الحمدللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نرمی سے ان کو سمجھا دیا کہ چلو الحمدللہ. یہ کوئی ہوتی ہیں بعض آتے ہیں بس وہ معلوم بھی نہیں ہوتا ان کو ہے، ان کو بتلا دیا کہ ناخن بھی ذرا برا. میں بھی الحمدللہ جمعے کے دن کوشش کرتا ہوں منہ سے بھی الحمدللہ اپنے ہیں علام درمیان میں کچھ موقع نہیں ملتا وہ نہیں ہے. میرے حضرت فرمانے لگے مونچھیں کاٹنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک ہی ہے سامنے سے قتل لے، ایک ہی ہے کہ سامنے سے قتل لے کہ لب ظاہر ہو جائے، لب ظاہر ہو جائے، یہ سامنے سے قتل لے. اور ایک ہی ہے کینچی کے ساتھ مبالغے سے کاٹ لیں، کینچی کے ساتھ مبالغے سے کاٹ لیں کہ چمڑا ظاہر ہو جائے، چمڑا ظاہر ہو جائے. یہ مطلب سے کینچی کے ساتھ یا مشین کے ساتھ کاٹ لیں کہ چمڑا ظاہر ہو جائے الحمدللہ. جیسے ہمارے شیخ صاحب آپ حضرات ایسے ماشاء اللہ سب الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی عمر صاحب آپ حضرات چلو مونچھیں رکھی ہوئی ہیں سامنے سے الحمدللہ چونکہ کاٹ رکھی ہے لفظ ظاہر ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ بال وغیرہ ہیں ایسے بالوں کے بارے میں بچوں کو نرمی سے سمجھا دیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی تربیت ہے، تربیت کا معنی ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، ایک چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا، یعنی یکدم نہیں، یعنی ہاں ہلکا نرمی سے کہنا سننا ترغیب الحمدللہ. آہستہ آہستہ پھر اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں الحمدللہ. اور دعا بھی کرتے رہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. دین کی باتیں یہ شربت ہوتی ہیں، شربت الحمدللہ، ان کے سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے.